بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو شخص ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو اس کا گناہ پہل اور شروعات کرنے والے کو ہوگا، بشرطے کہ مظلوم حد سے آگے نہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، کسی کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں کسی بندے کے عیب کو چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نرمی اختیار کرنے سے محروم رہا وہ آدمی بھلائی سے محروم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ رفیق یعنی آسانی کرنے والے ہیں اور رزق اور نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ نرمی کی وجہ سے اتنی چیزیں عطا فرماتے ہیں جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، مشرک لوگوں کے خلاف بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ برا شخص وہ ہے جو دو روکھا ہو یعنی دو گلا ہو، کچھ لوگوں کے ساتھ ایک چہرے سے ملاقات کرے اور کچھ لوگوں سے دوسرے چہرے کے ساتھ ملاقات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کرائے، اچھی بات کہے اور دوسروں کی طرف سے اچھی بات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی برکت ہو یا اس کی عمر لمبی کی جائے تو وہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، البتہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 بار پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور ہر مسلمان بندے کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے ان بندوں کے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتے ہوں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ رجوع کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میری ذات سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا درجہ بلند کرتے ہیں یا اس کا گناہ مٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت رکھیے، اور جو ان سے محبت رکھے اس سے بھی محبت رکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے ہی گوشت کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میں نے جنت میں ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا اور پھر میں نے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی تو وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا ان کی موت کی وجہ سے عرش الہی خوشی سے جھومنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بیعت صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انصار کی مغفرت فرما اور انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما اور انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں میرے مبعوث ہونے یعنی نبوت سے پہلے مجھ پر سلام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے انکار فرمایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے۔ جب آپ کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تو ہم آپ کے چہرے سے جان لیتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے تو سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نہیں اٹھتے تھے، جب سورج نکل جاتا تب آپ وہاں سے اٹھتے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ سختی محسوس کرتے اور آپ کے پاک چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے اور جب وحی ختم ہو جاتی تو آپ اپنا سر مبارک اٹھا لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کاہن یعنی نجومی کے پاس جا کر کوئی بات پوچھی اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دھاریوں والے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے اور حمل گرا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے پہلی چوٹ میں گرگٹ اور چھپکلی کو قتل کر دیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے دوسری چوٹ میں مارا اس کے لیے اس سے کم نیکیاں لکھی جائیں گی اور تیسری چوٹ میں اس سے کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا ہے بلکہ چاہے کہ یہ کہے کہ میرا نفس سست ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 بار اپنی بائیں جانب دھتکار دے اور 3 بار شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کروٹ بدل لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں جن سے مجھے فکر پیدا ہو گئی تو خواب میں ہی میری طرف وحی کی گئی کہ ان دونوں کنگن پر پھونک مارو۔ میں نے انہیں پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر یہ بیان کی کہ 2 جھوٹے نبی میرے بعد نکلیں گے، پھر ان میں سے ایک اسود انسی ہوگا جو صنعاء کا رہنے والا ہوگا اور دوسرا مسلمہ کذاب ہوگا جو یمامہ کا رہنے والا ہوگا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا فرما کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کیا تم میں سے کسی نے اس رات میں کوئی خواب دیکھا ہے؟